أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الزخرف کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الزخرف جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان ہوا ہے. اس کو زخرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الزخرف کا لفظ آیا ہے. وزخرفا آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. قریش مکہ کے زبان بھی عربی تھے، تو عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ قریش مکہ جو ہے اس کو سمجھ سکے. اگر عجمی زبان میں ہوتا تو قریش مکہ کہتے کہ دیکھو جی ہماری زبان عربی ہے، قرآن جو ہے عجمی میں نازل کر دیا گیا، کیسے ہم اس کو سمجھ سکیں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ در حقیقت ام الکتاب میں ثبت ہے. ام الکتاب وہ کتاب ہے جس سے تمام جو کتابیں ہیں اس سے اخذ کی گئی ہیں. تمام کتابوں کی جو کتابیں جو انبیاء کی طرف بھیجی گئی ہیں وہ ساری ام الکتاب سے لی گئی. لدینا لعلی حکیم، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا اب ہم تم سے بیزار ہو کر درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے انسان. قریش مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ کا نزول بند ہو جائے. مطلب کیا ہم تمہاری وجہ سے قرآن کا نازل کرنا بند کر دیں کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم اس سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں اپنے نبی بھیج چکے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی نبی آتا تھا اس کی قوم اس کا مذاق اڑاتی. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر جو لوگ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر رکھے. پہلے لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں. قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انہیں قوموں کی طرح اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور ہیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ انہیں اس زبردست ہستی نے پیدا کیا ہے جو علیم ہستی. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے زمین کو بچھونا بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں راستے بنا دیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچو. اللہ وہ ہستی ہے نزل من السماء ماء بقدر، جس نے خاص مقدار سے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اس سے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا اور تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اللہ سے دعا درا ہمیں بھی یوم حساب پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.